بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اپنے نئے سال کے آغاز میں اپنا تعلق سید الشہداء سے جوڑنے کی کوششوں میں مشغول ہیں۔ ہر کوئی اپنے انداز سے لگا ہوا ہے کہ میں اپنا تعلق سید الشہداء سے کیسے جوڑوں، اس لیے کہ یہ تعلق اگر سید الشہداء سے جڑتا ہے تو یہ مصطفیٰ سے جڑتا ہے، مصطفیٰ سے جڑتا ہے تو حقیقت میں خدا سے جڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خود جناب امام حسین علیہ السلام کے فرامین کو مد نظر رکھیے۔ دو فرمان جناب امام کے، اور حقیقت میں وہ قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے یا قبر کے پہلو میں نانا کے ساتھ لیٹ کے یہ امام حسین علیہ السلام نے کہے۔ پہلا فرمان اور پہلی دفعہ جب قبر پہ گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ، یہ جب یہ غربت کی اور رسول اللہ سے تعلق کی ایک بڑی عظیم بات ہے۔ انا ابن فاطمہ تھا، میں تیرے دل کے ٹکڑے، فرخوں کا وابن فرختک، میں تیرے منتخب بیٹی اور اس کا منتخب بیٹا ہوں۔ وَسِبْتُكَ الَّذِي خَلَّفْتَنِي فِي أُمَّتِكَ، اور میں تیرا وہ نواسا ہوں کہ جنہیں تو اپنی امت میں چھوڑ گئے۔ فَاشْهَدْ يَا نَبِيَ اللَّهِ أَنَّهُمْ خَذَلُونِي وَلَمْ يَحْفَظُونِي، لیکن یا رسول اللہ گواہ رہنا کہ آپ کی امت نے ہمیں ذلیل کیا اور ہماری حفاظت نہیں کی۔ وَهَذِهِ شِكْوَايَ إِلَيْكَ حَتَّى أَلْقَاكَ، اور یہ میری آپ سے شکایت ہے جب تک میں آپ سے نہ ملوں۔ پہلا مرحلہ یہ، حسین ابن علی کو پہچانیے، خود پہچان کروا رہے ہیں جناب سید الشہداء نانا کی قبر پہ۔ دوسرا جملہ جو امام نے دوسری دفعہ قبر رسول پہ جا کے کہا، وہ مقصد امام حسین علیہ السلام اور اہداف امام حسین علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں واضح ہوتی ہیں۔ اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وانا ابن بنت نبیک، یہاں جناب پیغمبر اکرم کے خطاب کے بجائے کہا اللہم، اے پروردگار، ان ھذا قبر نبیک محمد، یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، میرے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں یہ تیری ذات بہتر آگاہ ہے۔ پھر اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، یہاں امام نے اپنا مقصد واضح کیا، اے پروردگار میں معروف سے محبت رکھتا ہوں، اچھائیوں سے محبت رکھتا ہوں، کمزوریوں اور منکرات سے نفرت کرتا ہوں اور ان کو برا سمجھتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ، اور پروردگار میں تیری ذات سے، یا ذل جلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ، یہ دوسرے جملے پہ ذرا غور فرمائیے، ذرا واسطے کو دیکھیے۔ اے پروردگار، اے ذل جلال والاکرام، میں تجھ سے اس قبر کے صدقے میں اور جو اس قبر میں ہے اس کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ یار سید الشہداء کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا اِلَّا اخْتَرْتَ لِي مَا هُوَ لَكَ رِضًا وَلِرَسُولِكَ رِضًا، اے پروردگار میرے لیے وہ انتخاب فرما جس سے تو راضی اور تیرا رسول بھی راضی ہو۔ اس میں ہدف جناب سید الشہداء کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا۔ استقبال محرم کی مجالس منعقد کیجئے اور ان چیزوں کو طے کیجئے۔ دو چیزیں امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے معروف پسند ہے اور میں منکرات سے نفرت کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے پروردگار وہ منتخب فرما اور وہ اختیار فرما جس سے تو راضی اور تیرے نبی راضی ہوں۔ آئیے عزاداری میں اس ہدف کو مد نظر رکھیں، وہ کام کریں جس سے خدا راضی ہو اور رسول راضی ہوں۔ جب خدا اور رسول راضی ہوں گے تو انشاءاللہ حسین ابن علی بھی راضی ہوں گے، اور حسین ابن علی کی وہ مظلومہ بہن جو زندگی بھر بھائی کو یاد کرتے ہوئے اور بے کفن بھائی پہ روتے ہوئے زندگی گزار گئی، وہ راضی ہوں گی تو انشاءاللہ خدا بھی راضی ہوگا۔ دعا ہے ہم ماہ اذا میں
اپنی زندگیوں کو حسینی زندگیاں بنا لیں، کربلائی زندگیاں بنا لیں انشاءاللہ۔